اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. اپنے انہی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو ویران کرتے رہے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے معبدوں میں اس بات سے منع کرے کہ وہاں اس کا نام لیا جائے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو. ان کے لیے اس کے سوا کچھ زیبا نہ تھا کہ ان معبدوں میں جائیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جائیں، لیکن انہوں نے سرکشی اختیار کی تو اب ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور قیامت میں بھی ایک بڑا عذاب ان کا منتظر ہے. یہ اس لیے ہوا کہ ان میں سے کسی نے مشرق کو قبلہ ٹھہرایا اور کسی نے مغرب کو، اور حق یہ ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے حکم پر تم جدھر رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑی گنجائش والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. Because of these disputes that they have among themselves, they are guilty of causing desolation in one another's places of worship. And who is more unjust than the person who seeks to forbid that in places of God's worship his name be mentioned in them and who seeks to cause desolation in them? It was only proper for them to enter these places of worship while fearing God. However, they became rebellious, so, now, they shall face humiliation in this world also, and in the world to come too a grievous punishment awaits them. This happened because some of them regarded the east to be their Qiblah and some the west, and the truth is that to God alone belong the east and the west. So, at the bidding of God, whichever way you turn, at that very place is the countenance of God. Undoubtedly, He is vast, all-knowing.